وجہ سے قتل نہ ہو جائے، اپنے گھروں سے قرآن کو بھی خالی کر دیا ہے، مسجدوں کے اندر بھجوا دیے گئے ہیں، مسجدوں کے باہر رکھ دیے گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب پڑھنے والا ہی کوئی نہیں تو یہ قرآن گھر میں رکھا ہوا کیا کہے گا؟ یہ آج میری ماں بہنوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بسانا ہوگا، اس قرآن کے حقائق تیار کرنے ہوں گے، اس قرآن کو سمجھنے والے سمجھانے والے علماء کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھانی ہوگی، کیونکہ اگر میرے قرآن کی کامیابی کسی کتاب کے اندر ہے، کسی کلام کے اندر چھپی ہوئی ہے تو صرف اور صرف یہ اللہ کا قرآن ہے، صرف اور صرف یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر یہ قرآن میں پھر اپنے لفظوں کو دوہرانے لگا، اگر یہ قرآن خالی ان کاموں کے لیے ہوتا جن کے لیے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں تو کبھی ظالم اس کی طرف نہ ہوتا، کبھی اس کو مٹانے کی بات نہ کرتا۔ آپ کو معلوم ہے ہم سے قرآن نازل ہونا، ہم سے اللہ کا کلام اتر کر کے آیا، عرب کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، مکہ پریشان ہو گئے تھے، وہ ہر جگہ کوشش کر رہے تھے قرآن کو کسی طریقے سے ہم مٹا دیا جائے، اس کے لفظوں کو مٹا دیا جائے، اللہ کے نبی کی نوکری سوال کو بند کر دیا جائے، کیونکہ جہاں بھی نبی قرآن سناتے ہیں کوئی نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کوئی نبی کا عاشق ہو جاتا ہے۔ رات بھر اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے، حضرت عمر ایمان کا اعلان کرتے ہیں، عمر جیسی اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، رات اللہ نے اس میں رکھی ہے، ابو سفیان نے ہجرت کی حضرت جعفر نے ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف گئے تھے، اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جیسے حضرت جعفر نے قرآن سنایا تھا اس وقت نجاشی بھی ایمان لائے بغیر نہیں لایا تھا۔ کچھ تو بات ہوتی اس قرآن میں کہ جو بھی سخت دل اور سخت دل اس قرآن کو سنتا تھا وہ ایمان لائے بغیر اپنے آپ کو نہ بچا پاتا تھا۔ انسانوں کی بات کو کیا جناتوں نے اس قرآن کو سن کر کے ایمان قبول کیے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اسلام کو قبول کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، کسی کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی سازشیں اس کو مٹانے کی ہوئی ہے، یہاں تک لالچ دیے گئے ہیں، یہ قرآن سنانا چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت چھوڑ دو، ہمارے مکہ کے لوگ اپنے گاؤں خانہ کے دین کو چھوڑ کر کے تمہاری طرف آ رہے ہیں، کیا قرآن آپ کے واقعہ میں آپ نے چاند ملا کر کے رکھ دو، آپ نے سورج ملا کر کے رکھ دو، پھر محمد بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور آپ تمام انسانوں کو، تمام آقا کے زمانے والوں کو اپنا قرآن سنایا کرتے تھے، اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج کہاں چلا گیا قرآن مقدس؟ ہماری زبانوں سے کہاں چلا گیا؟ ہمارے دلوں سے کہاں چلا گیا؟ ہمارے کردار بردار سے کہاں چلا گیا؟ ہماری بربادی کی دوسری بڑی وجہ جو حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے وہی ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والے ہماری قبول قبیلوں کے قابل نہیں، اگر کوئی اپنی اولاد کو حاکم بنائے، اپنی اولاد کو عالم بنائے، اپنی اولاد کو بندیوں کی بارش کو لے کر کے دنیا کا لالچ ہمارے دماغ میں گھومنے لگتا ہے، دنیا کی مہنگائی ہمارے دماغوں کے اندر گھومنے لگتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اگر حاکم بنا دیا تو کہاں سکھائے گا، اگر عالم بنا دیا تو کہاں سے اپنا گھر چلائے گا، کہاں سے اپنے بیوی بچوں کو پالے گا۔ اللہ کے نیک بندے، یہ سب سے بڑی بیوقوفی کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ جتنی آسانی کی زندگی قرآن کے پڑھانے والے گزار رہے ہیں، شاید اس دنیا کے اندر کوئی اتنے سکون کی زندگی گزار رہا ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندو، ہم نے قرآن سے معلوم کیا اللہ نے تجھے اتارا کیوں ہے، تمہیں اللہ نے اس کا جواب دیا، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اللہ سے
باتوں پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الذین یؤمنون